دوستو، جنات ایک ایسی پراسرار مخلوق ہوتی ہے جو کہ انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتی ہے، لیکن ہمارے اس دنیا کے اندر کسی اور الگ ڈائمنشن میں ہمارے ساتھ لیکن ہم سے الگ رہتی ہیں۔ انہیں بھی آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اسلامی تعلیمات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات انسانی جسم پر قبضہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں جب آپ انہیں موقع دیں۔ جب آپ ایک ایسا مضبوط قلعہ بن جائیں جس کے دروازے پر نہ کوئی تالا موجود ہو اور نہ کوئی سپاہی موجود ہو، اور اس سپاہی اور تالے سے مراد اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اور نماز کی پابندی کرنا۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پر اللہ کے ذکر اور روحانیت کو، تو اصل میں آپ اپنی کمزور ترین حالت میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں سے یہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو یہ مخلوق انسانوں کے سامنے انسانی شکل میں نہیں آتی، لیکن سب سے کم طاقت رکھنے والے یا سب سے زیادہ علم رکھنے والے جنات ہی ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطانی جنات انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر دل و دماغ پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے لا علاج بیماریوں میں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن جس دن بھی آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ کوئی شیطانی جنات آپ کے اوپر مسلط ہے اور پھر سے اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں گے، تو یہ جن زیادہ دیر تک آپ کے جسم میں نہیں رہ سکتے، اور ایسا اس لیے کہ ذکر کے بعد آپ کے جسم میں تپتا ہوا ایسا تندور بن جاتا ہے جس کے اندر وہ چاہ کر بھی آپ کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب یہاں لاجیکلی بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ جنات جیسی مخلوق کو تو خود آگ سے پیدا کیا گیا، تو وہ آگ کیسے جنات کو جلا سکتی ہے اور انہیں جہنم میں سزا آگ کی صورت میں کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ایسے ہے کہ جیسے انسانوں کو مٹی سے تخلیق کیا گیا اور وہی مٹی کا تودا انسان کے جسم پر مارا جائے تو یہ انسان کو تکلیف ضرور دے گا، ویسے ہی جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ آگ سے۔ یہ آگ بھی ان کو ایسے ہی تکلیف دیتی ہے جیسا کہ انسان کو۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ شیطانی جنات انسان کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے، جبکہ ان کی ایک الگ اپنی دنیا ہے۔ جب تک انسان خود ان کو تنگ نہ کرے یا ان کو دعوت نہ دیں، کیونکہ اکثر جنات انسانوں کے ساتھ حسد، انتقام یا کسی اور وجہ سے دشمنی تو رکھتے ہیں، ان کے اندر انسانوں کی بنسبت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کافی کم ہوتی ہے۔ یہ بالکل لا لگ ہوتے ہیں۔ کسی عامل نے یا کسی کالا جادو کرنے والے نے اگر ان کو کسی کے پیچھے لگا دیا تو یہ بنا سوچے سمجھے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ کسی انسان کے جسم پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اس انسان کو تکلیف دینے یا اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں جنات رہتے ہوں، جیسے کوئی ویران جگہ، تو وہاں پر اس کا سامنا جنات سے ہو سکتا ہے، اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو جنات نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جیسے کہ طاقتور شخص بدلہ لینے کے لیے اپنے سے کمزور شخص کو دباتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنات بھی انسان کے دل و دماغ پر روحانی طور پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور اسے ناشکری کروا کر اور اس کے دماغ میں نا امیدی پیدا کر کے اس کو روحانی طور پر اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے تک کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، وہ زبردستی کسی انسان سے کچھ نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ اپنی طبیعت میں ایسا عجیب قسم کا بدلاؤ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ ایک جن موجود ہے یا آپ کے جسم پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایسے شخص کی پرسنالٹی کے اندر بدلاؤ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو اتنا رحم دل، اتنا پیار کرنے والا تھا، ایک دم سے پریشانیوں اور ڈپریشن میں مبتلا رہنے لگ گیا، اور چڑچڑا پن اور تلخ لہجہ اس کا معمول بن جاتا ہے۔ یہ جن کے قبضے کی ایک علامت بن جاتی ہے، اور ایسا شخص زیادہ تر واش روم میں رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ خبیث جنات ایسی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوستوں، متاثرہ شخص ایسی جگہوں پر گھنٹوں گزار دیتا ہے اور اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا شخص نماز اور عبادات سے مکمل دور ہو جاتا ہے، اور جب بھی اذان ہوگی یا قرآن کی تلاوت ہوگی تو یہ آواز اس متاثرہ شخص کے دل میں بوجھ پیدا کرے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن سن کر وہ شخص غصہ ہو جائے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اگر ایسی علامات ہیں تو سمجھ جائیں کہ ایسے شخص کے اوپر کسی شیطانی جن کا سایہ ہے، تو یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا۔ اور اگر ایسا کوئی شخص جس کے اندر ایسی غیر معمولی تبدیلی نظر آئے، یعنی راتوں رات ایسی زبان بولنے لگے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا، اس کے انداز بیان میں ایک دم تبدیلی آ جائے، یا اس میں اتنی طاقت آ جائے کہ اسے پکڑنے کے لیے 5 یا 6 لوگوں کی ضرورت پڑے، تو سمجھنے کہ وہ شخص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک شیطانی جن موجود ہے۔ اگر کوئی شخص باقی لوگوں سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دے، یا سنسان جگہوں پر اسے سکون محسوس ہوتا ہو، ڈپریشن اور غیر ضروری خیالات کے اندر کھویا رہتا ہو اور خود کو زخمی کرنا چاہتا ہو، سارا دن اس کو نیند آتی رہے، نہ اس کا کچھ کرنے کا دل کرے اور نہ نہانے کا، اور بات بات پر غصہ ہو جاتا ہو، یہاں تک کہ ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو جو کہ میڈیکل رپورٹس میں نہ آتی ہو۔ دراصل شیطانی جنات یہ کام تب کرتے ہیں جب آپ ان کے علاج میں دیر کرتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ان سے ڈریں گے تو یہ آپ کو اور ڈرائیں گے، اور اگر آپ ان سے ڈرنا چھوڑیں گے تو یہ آپ کو ڈرانا بھی چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ ان کو اپنی کمزوری نہ دکھائیں تو یہ آپ کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ ایسا شخص خاص طور پر اسلام اور اللہ سے نفرت کرنے لگے گا، کیونکہ جنات کو انسانی نسل سے ہی نفرت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ تمام علامتیں ضروری نہیں
کہ آپ پر جنات کا سایہ ہی ہو، بلکہ مینٹل ڈس آرڈر یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی انسان ایسے علامات محسوس کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سے علاج ضرور کروائیں، لیکن اگر ایسی علامات آپ کو نظر آئیں تو ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اور اگر کوئی جن آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ کے جسم میں نہیں گیا تو اس کی بھی الگ علامات ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اگر رات کے وقت آپ اپنے گھر میں کسی کا رونے یا کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنیں یا دروازہ کھلنے کی، تو یہ جنات کی موجودگی کا ثبوت ہو سکتی ہے، صرف اس صورت میں اگر یہ آوازیں بار بار سنائی دیں جس کی کوئی وجہ نظر نہ آتی ہو۔ گھر کی چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، چیزوں کا غائب ہو جانا یا بغیر کسی وجہ کے تیز خوشبو یا بدبو کا آنا جو کہ مستقل طور پر محسوس ہوتی ہو اور آپ کو اس کی وجہ نہ ملے، تو اس کو بھی جنات کی موجودگی کہا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات جانور جیسے بلی یا کتا خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا کسی خاص جگہ کو گھورنے لگتے ہیں، یہ بھی جنات کی موجودگی کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جانور جنات جیسے مخلوق کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ یا پھر بار بار ڈراؤنے خواب آنا، خاص طور پر خواب میں عجیب و غریب مخلوق کا نظر آنا، جیسے اندھیرے کے اندر کوئی سائے جیسی چیز نظر آئے۔ بعض لوگ صبح جاگتے ہوئے اپنے جسم کے اوپر نیل یا سرخ نشان بھی محسوس کرتے ہیں، یا اگر بچے اچانک سے کسی چیز کو دیکھ کر رو پڑیں یا رات کے وقت چیخیں مارنا شروع کر دیں، تو یہ بھی جنات کی موجودگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات گھر میں بھاری پن یا بے رونقی محسوس ہوتی ہے اور گھر کے لوگ بیمار یا چڑچڑے ہونے لگتے ہیں۔ بجلی یا پنکھے کا خود بخود چلنا اور ان چیزوں کا غیر معمولی طریقوں سے کام کرنا، یہ تمام علامتیں یا ان میں سے کچھ علامتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ گھر میں آپ کے پاس ایک جن موجود ہے۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر کوئی جن آپ کے ساتھ رہ بھی رہا ہے تو آپ اسے بھگا بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے لینا ہے۔ ایسے شخص کو سورہ بقرہ روز سنائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ ساتھ اس کو آیت الکرسی کی بھی تلاوت کروائیں، اور اس کے علاوہ کچھ اہم دعائیں بھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے شخص کو نماز کا پابند بنائیں، درود شریف اور اللہ کے ذکر کا پابند بنائیں۔ خاص طور پر آیت الکرسی جو شخص اس کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لے یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے، کسی جن کی مجال ہی نہیں کہ ایسے شخص کے وہ قریب آئے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ یہ تمام عبادات جنات کو اس قدر نقصان پہنچاتے ہیں جتنا انسان کو کئی تیز دھار آلہ پہنچاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں یہ خبیث جنات نہیں بس سکتے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے، آمین۔ دوستوں، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔